الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ یہ وہ رب ہے ایک تو جس نے تم کو پیدا کیا، پھر جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ سائنس پڑھنے والے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں یا ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ زمین تو گول ہے، کلام اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو فرش بنا دیا۔ ہم کیا ان کو جواب دیں؟ کلام اللہ کے اس اسلوب میں کیا حکمت ہے؟ زمین گول تو ہے اور ثابت کی جاتی ہے سائنس سے کہ گھومتی ہے اور دو طرح سے گھومتی ہے۔ کلام اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے ہم نے فرش بنا دیا، آسمان کو چھت تو نظر آتی ہے، چھت سے بارش نہیں ٹپکتی، اس چھت سے بارش ٹپکتی ہے۔ کیا حکمت ہے؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زمین کو فرش اور بچھونا بنانے کا ذکر کئی آیتوں میں کیا ہے، اس آیت کے علاوہ بھی کئی آیات میں آیا ہے۔ آسمان کو چھت بنانے کا ذکر اور اس کے اوپر ستاروں کو بطور قندیل کے لٹکانے کا ذکر بھی قرآن کریم کی متعدد آیات میں آیا ہے۔ فرش ہونا اور گول ہونا، یہ دونوں ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ایک جگہ جمع نہ ہو سکتی ہوں، دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دو ایسی چیزوں میں مقابلہ کر رہا ہوتا ہے کہ جن دونوں میں مقابلہ بنتا نہیں ہے۔ فرش بھی ہو اور گول بھی ہو، دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، ناممکن نہیں ہے۔ مقابلہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر دو چیزیں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی، دن اور رات اکٹھے نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور اجالا دونوں چیزیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ دو چیزیں فرش ہونا اور گول ہونا، یہ دونوں چیزیں مفسرین نے لکھا ہے، اور جو ہیئت کے جاننے والے اور طبقات الارض کو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ زمین یقیناً گول ہے، لیکن اس کا گول ہونا ایسا ہے کہ اس کے گول ہونے کی وجہ سے اس کا فرش ہونا ختم نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے ایک ایسی چیز ذکر فرمائی ہے جو ہر انسان کو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو مخاطب بنایا، جیسے آپ نے فرمایا نا یا ایھا الناس، ایک انسان، ایک ایسا انسان جس نے دنیا میں کبھی لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں، قرآن کریم کا مخاطب وہ بھی ہے۔ قرآن کا مخاطب وہ فلسفی بھی ہے جس کی ساری زندگی فلسفے میں گزر گئی۔ اس لیے قرآن دلائل وہ دیتا ہے جو عام فہم ہو اور ہر انسان کی سمجھ میں آ جائیں۔ زمین کا فرش ہونا ہر انسان کو نظر آتا ہے، ہر انسان دیکھ رہا ہے۔ جس کے پاس کوئی فرش نہیں ہے وہ زمین کو بچھونا بنا کے سر رکھ کے سو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز ذکر فرمائی وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کی سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ زمین کا کرہ ہونا، زمین کا گول ہونا اس کے فرش ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آسمان کو چھت بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو چھت، نیلی چھت ہم دیکھ رہے ہیں، اس نیلی چھت تک اللہ کی قدرت کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر تو کسی کی رسائی ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، ان کو سیر کروائی، ہمارا اس کے اوپر ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے۔ سائنسدان یا سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے، آسمان تک پہنچنے کا دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہ آسمان تک کوئی پہنچا ہے۔ اس لیے کہ روایات کو اگر دیکھا جائے تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان 500، اور یہ 500 سال وہ نہیں ہے جنوری اور فروری والے، مارچ اور اپریل والے۔ 500 سالوں سے مراد ہے نوری سال۔ نوری سال کیا ہوتا ہے؟ یعنی روشنی جس رفتار سے سفر کرتی ہے، اس وقت روشنی یعنی روشنی کی رفتار دنیا میں سب سے زیادہ تیز ہے، اس سے زیادہ تیز رفتار کوئی چیز نہیں ہے۔ روشنی یعنی فی سیکنڈ 1,86,000 میل کی رفتار سے سفر طے کرتی ہے۔ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کو آپ اگر ضرب دیں 60 سیکنڈ کے ساتھ، پھر 60 منٹ کے ساتھ، پھر ایک دن کے ساتھ، پھر ایک ہفتے کے ساتھ، ہمارے حساب کتاب کے جو اعداد و شمار ہے نا، کیلکولیٹر سارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہماری رسائی ہی نہیں ہے۔ اس لیے آسمان کو جو اللہ نے چھت بنایا، یہ جو نیلی چھت ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ ایک علامت ہو، لیکن اس کے اندر بھی ہمیں کوئی شگاف، کوئی پھٹن، کوئی سوراخ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔